اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو انسانیت کی تاریخ کی سب سے عجیب کہانیوں میں سے ایک کہانی سنائیں گے۔ یہ ہے جبارین قوم کی کہانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن انہوں نے نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ وہ زمین میں غرور اور تکبر کرنے لگے اور نہ حق زمین میں فساد برپا کیا، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ اس نے ان کا وجود ختم کر دیا اور انہیں زمین کے چہرے سے مٹا دیا اور انہیں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ یہی وہ اہل الرحت تھے، بڑے قد والے، جبار اور ظالم، سب سے سخت اور بدبخت قوم جو تاریخ میں گزری ہے۔ تو یہ لوگ کون تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ انہیں یہ نام کیوں دیا گیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس عذاب الہی کے مستحق ہوئے؟ ان کا نبی کون تھا؟ وہ معجزہ کیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نبی کے ذریعے بھیجا؟ ان کی کہانی کیسے ختم ہوئی اور ان کے گھروں کا کیا ہوا؟ پیارے دوستو، یہ سب سوال اور ان کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ جاننے کے لیے کہ اہل الرحت کون تھے، ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ بڑے طوفان کے بعد کے زمانے میں، نبی اللہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، جن پر اور ہمارے نبی پر اور سب انبیاء پر سلام ہو، اس وقت لوگ لمبے عرصے تک توحید پر قائم رہے اور ایمان نے زمین کو بھر دیا۔ انسان صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کا کوئی شریک نہ مانتے تھے، نہ بت تھے اور نہ ہی کوئی جھوٹے معبود۔ وہ اسی حالت پر کئی سال رہے، لیکن جیسا کہ اللہ کا قانون ہے، نسلیں بدلتی رہتی ہیں اور لوگ بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر قومیں آئیں، ان کے بعد دوسری قومیں، اور لوگ دوبارہ بگڑ گئے۔ جزیرہ عرب کے شمال میں ایک عجیب قوم ظاہر ہوئی، ایسی قوم جسے اللہ نے مضبوط جسم اور نایاب عقلیں دی تھیں، لیکن وہ سرکش ہو گئے اور ظلم کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ تکبر کیا، ظلم کیا، اللہ کے سوا دوسروں کو پوجا اور زمین میں فساد مچایا۔ وہ جبار لوگ تھے، بلکہ تاریخ کے سب سے بڑے جباروں میں سے۔ کہا جاتا ہے وہ گھروں میں نہیں رہتے تھے، بلکہ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے۔ یہ اس لیے نہیں کہ رہنے کی ضرورت تھی، بلکہ فخر اور عیش کے لیے۔ یہ سراسر بے وقوفی اور کھلی گمراہی تھی۔ وہ ایک وادی میں رہتے تھے جو نعمتوں سے بری ہوئی تھی۔ وہ عیش و عشرت میں ڈوب گئے اور طاقت پر گھمنڈ کرنے لگے۔ انہوں نے دولت اور حکومت اتنی حاصل کی جس نے انہیں اور بگاڑ دیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ اللہ کے منکر اور زیادہ ہوئے اور اس کی نعمتیں جٹلانے لگے۔ وہ ظلم اور سختی میں بڑھتے گئے۔ انہوں نے زمین میں فساد مچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے بتوں کو پوجا۔ وہ اس حالت پر کئی سال تک رہے، یہاں ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا اور انہیں خبردار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک نبی بھیجا، بابرکت اور دانا شخص جو اپنی قوم میں سچائی، بزرگی اور عزت کے لیے مشہور تھے۔ وہ نبی اللہ صالح علیہ السلام تھے، اور وہ نوح علیہ السلام کے بعد اپنی قوم کے لیے دوسرا عربی نبی تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی مشکل ذمہ داری اپنی قوم میں شروع کی۔ وہ ان کے درمیان کھڑے ہوئے، بلانے والے، نصیحت کرنے والے اور یاد دلانے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور چھوڑ دو وہ جھوٹے معبود جنہیں تم پوجتے ہو، جو نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اللہ کو ایک مانو۔ وہی خالق ہے، وہی نعمت دینے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی بادشاہ ہے، اصل مالک اور حاکم۔ وہی واحد ہے جو سجدے، عاجزی اور خشوع کا حقدار ہے۔ صالح علیہ السلام کی سچی آواز اپنی قوم میں گونجی اور ان کے دلوں میں بچی ہوئی فطرت کو جگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا، پس صالح علیہ السلام نے انہیں ان کی پہلی پیدائش یاد دلائی کہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور انہی سے ان کی نسل چلی اور وہ زیادہ ہوئے۔ اس زمین پر انہوں نے زندگی گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیفہ بنایا تاکہ وہ انصاف قائم کریں، نہ کہ ظلم، توحید قائم کریں، نہ کہ شرک، اور اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ ناشکری۔ پیارے دوستو، ان اقوام کی عمریں لمبی ہوتی تھی اور ان کے جسم بہت بڑے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی 300 سال تک جیتا اور بعض 1000 سال یا اس سے بھی زیادہ، جیسا کہ ان سے پہلے قوم عاد کے ساتھ تھا۔ لیکن لمبی عمر کا کیا فائدہ اگر وہ تکبر، کفر، سرکشی اور نافرمانی سے بری ہو؟ صالح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری، اپنی کافر قوم کو رحمت اور مغفرت کی پکار دیتے رہے۔ صالح علیہ السلام اپنی دعوت کو نرمی، حکمت اور محبت سے جاری رکھتے۔ وہ انہیں پچھلی قوموں کی یاد دلاتے، جیسے قوم نوح علیہ السلام، وہ کافر قوم جسے اللہ نے ڈبو دیا جب انہوں نے کفر کیا، جھٹلایا اور ضد کی، اور انہیں قوم عاد کی بھی یاد دلائی جنہیں اللہ نے قوم نوح کے بعد ہلاک کیا جب وہ سرکش اور ظالم ہوئے۔ ان کی نصیحتوں اور تنبیہوں کا مقصد یہی تھا کہ تم نصیحت نہیں لیتے، کیا تم عبرت نہیں پکڑتے؟
کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان قوموں کے بعد زمین کا وارث نہیں بنایا؟ کیا اس نے تمہیں نعمتیں اور طاقت نہیں دی؟ کہاں ہے تمہارا شکر؟ کہاں ہے تمہارا ایمان؟ اور باوجود اس کے کہ وہ صالح علیہ السلام کی سچائی جانتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے یہ عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم ایک عقل مند اور دانا شخص ہو، ہم تمہیں نیک گمان سے جانتے ہیں، تم ہمارے لیے باعث امید تھے، ہم تمہیں ایمانت دار اور سچا مانتے تھے، تو آج تم یہ نیا دین لے کر کیسے آ گئے؟ اے صالح، تم ہمیں کیسے کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ یوں ان کی نظر صالح علیہ السلام کے بارے میں بدل گئی، نہ اس لیے کہ صالح علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ان کے لیے خیر چاہا اور انہیں حق کی دعوت دی۔ اللہ کی قسم، صالح علیہ السلام نے ان کے لیے صرف بھلائی چاہی، نصیحت، خوشخبری اور ڈرانا، مگر وہ کافر اور ضدی لوگ تھے۔ قوم سمود قبیلوں میں سب سے طاقتور، سرکش اور سخت قوم تھی۔ وہ امن و سکون اور آرام دہ زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں، وہ خوشحال زندگی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زرخیز زمین، میٹھا اور وافر پانی، باغات، کھجوریں، کھیتیاں اور پھل دیے، اور وہ بے شمار تھے، مگر انہوں نے ان نعمتوں کا بدلہ ناشکری اور انکار سے دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوئے، اس کا شکر ادا نہ کیا اور بتوں کی عبادت کرنے لگے، انہیں اللہ کا شریک بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے بلند ہے۔ ان کے پاس ایک شہر بھی تھا جو ان کی طاقت کی نشانی تھا، یہ شہر الحجر تھا، جہاں انہوں نے اپنے محلات پہاڑوں میں تراش کر بنائے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ کمال قوت والے تھے۔ اس شہر کو اس لیے الحجر کہا گیا کیونکہ یہ ایک مضبوط اور محفوظ شہر تھا جس میں کوئی ان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے نزدیک نہایت قابل اعتماد اور محبوب تھے۔ وہ ان کے درمیان باعزت شخصیت رکھتے تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، وہ ہر چھوٹی بڑی بات میں ان سے مشورہ کرتے تھے اور وہ ان سے محبت کرتے اور ان کی پیروی کرتے تھے۔ اکثر انبیاء کا یہی حال رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کے بہترین افراد میں سے ہوتے ہیں، نسب اور عزت میں بلند اور کردار و اخلاق میں سب سے اچھے۔ یہی ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے، جو اپنی قوم میں سب سے معزز، سب سے اچھے نسب والے، سب سے زیادہ سچے، با اخلاق اور ایماندار تھے اور ہر لحاظ سے بہترین کردار کے مالک تھے۔ لیکن جب صالح علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا تو معاملہ بدل گیا۔ اب وہ ان کا مذاق اڑانے لگے، ان پر ہنسنے لگے اور ان کو جھٹلانے لگے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم تو اس بات پر شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام لگاتار اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے۔ وہ انہیں اللہ کی یاد دلاتے، انہیں عذاب سے ڈراتے اور قوم عاد کے انجام کا حوالہ دیتے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ہلاکت ہی ہوگا۔ لیکن انہوں نے اپنے کفر، ضد اور شرک پر ڈٹے رہے اور بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے جب وہ سب اپنے مجمع میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، اللہ سے ڈرایا اور اس کے عذاب سے خبردار کیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اب صالح علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے عاجز کر کے اس کی دعوت کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس مقصد سے انہوں نے اس سے ایک معجزہ مانگا۔ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا مطالبہ کیا جو ان کے خیال میں ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، اے صالح علیہ السلام، اگر تم واقعی نبی ہو تو اس چٹان سے ہمارے لیے ایک اونٹنی نکال دکھاؤ، اور وہ بھی ایسی جس میں یہ نشانیاں ہوں۔ پھر انہوں نے بڑی سخت اور عجیب شرائط رکھی کہ اونٹنی حاملہ ہو، لمبی ہو اور دوسری کئی صفات بھی ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اچھا، اگر میں تمہارے مطالبے کے مطابق بالکل ویسی اونٹنی تمہارے سامنے لے آیا تو کیا تم ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کو سچ مانو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پکا وعدہ اور عہد لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی نماز کی جگہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز پڑھی، دعا کی اور عاجزی سے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، ان کے مطالبے کے مطابق ان کو جواب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا اور وہ چٹان پھٹ گئی۔ اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، بالکل ویسی جیسی انہوں نے مانگی تھی۔ یہ ایک عظیم منظر تھا، ایک شاندار معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا کھلا ثبوت۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے وعدے توڑ دیے اور ایمان نہ لائے۔ صرف چند لوگوں نے ایمان قبول کیا، باقی سب اپنی ضد اور کفر پر ڈٹے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چر لے
اور خبردار اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ تمہیں قریب عذاب آ لے گا۔ اور انہوں نے بتا دیا کہ اونٹنی کا ایک دن مقرر ہے جب وہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارا ہوگا۔ وہ اونٹنی ان کے درمیان رہتی، ایک دن پانی پیتی اور دوسرے دن وہ پانی استعمال کرتے، وہ اس کا دودھ بھی پیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ اس طرح قوم سمود کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے، یا تو ایمان لے آئیں یا اونٹنی کو نقصان پہنچائے، اور اگر ایسا کیا تو عذاب ان پر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القمر میں فرمایا، ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش کے طور پر بھیج رہے ہیں، لہٰذا ان پر نظر رکھو اور صبر کرو، اور انہیں بتا دو کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، ہر ایک کے لیے مقررہ وقت ہے۔ لیکن وہ اس اونٹنی کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے، کیونکہ اس کی وجہ سے کئی لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آ سکتے تھے۔ اس لیے ان کے سرداروں اور بڑے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے سب سے بدبخت شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، اس نے حملہ کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بدبخت وہی شخص تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا۔ یہ قدار ایک طاقتور اور سخت مزاج آدمی تھا جس کا تعلق ایک بڑے اور بااثر خاندان سے تھا۔ اس کے ساتھ 8 یا 9 اور شریر لوگ تھے جو ہمیشہ فساد کرتے اور قوم کے بڑے سرداروں پر اثر رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النمل میں فرمایا، اور اس شہر میں 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور واقعی ان لوگوں نے اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ شروع کر دیا تو قدار نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ پھر اس کے ساتھی اس پر چڑھ دوڑے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اس کے بچے کے پیچھے بھاگے، جب وہ بچہ بھاگ نکلا تو اسے گھیر کر مار ڈالا۔ پھر اس بستی کے گمراہ لوگ جمع ہوئے اور اونٹنی کا گوشت بانٹ کر کھا لیا، یہاں تک کہ وہ اپنی سرکشی اور فساد میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ اگر تم سچے رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا، اے صالح لے آؤ وہ جس سے ہمیں ڈراتے ہو اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ پھر انہوں نے نبی صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، رات کو چھپ کر انہیں اور ان کے گھر والوں کو مار ڈالنے کی سازش کی تاکہ کوئی نہ جانے کہ یہ سب کس نے کیا، لیکن وہ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے کہا، آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کر دیں گے، پھر اس کے وارثوں سے صاف انکار کریں گے اور کہیں گے ہم اس کے قتل کے وقت وہاں موجود نہیں تھے، اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ اور انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی ایک منصوبہ بنایا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو ان بدبختوں سے بچا لیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ اس شہر سے نکل کر فلسطین کی طرف ہجرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان 9 آدمیوں کا ذکر کیا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ ربط کا مطلب ہے چند آدمی، یعنی 9 اشخاص۔ اللہ نے انہیں الگ ذکر کیا کیونکہ ان کا جرم بہت ہی بڑا اور سخت تھا۔ انہی 9 بدبختوں نے اونٹنی کو قتل کیا جسے اللہ نے اپنی بڑی نشانی اور معجزے کے طور پر بھیجا تھا۔ اسی اونٹنی سے انہیں پینے کے لیے پانی اور رزق ملتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اسے مار ڈالا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ دردناک عذاب آئے گا، لیکن انہوں نے نہ صرف اونٹنی کو مارا بلکہ اس کے بعد جب صالح علیہ السلام نے انہیں ڈرایا کہ 3 دن بعد عذاب آئے گا تو وہ آپ کو بھی قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ انہوں نے طے کیا کہ رات کو آپ کے گھر میں حملہ کر کے آپ اور آپ کے اہل کو ختم کر دیں گے، پھر وہ سب کچھ چھپا لیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں۔ صالح علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، پھر عذاب آئے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے جیسے کسی بڑی تکلیف میں ہوں۔ شام کو انہوں نے کہا، ایک دن گزر گیا، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تکلیف اور بڑھ گئی۔ شام کو پھر کہنے لگے، 2 دن پورے ہو گئے، تیسرے دن ان کے چہرے بالکل سیاہ اور خوفناک ہو گئے۔ پھر شام کو کہنے لگے، اب وعدے کا وقت پورا ہو گیا۔ اب وہ سب تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ دیکھیں کس طرح کا عذاب آتا ہے اور کہاں سے آتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے کمرے میں قبر کھودی، اس میں بیٹھ گیا، کفن پہن لیا اور عذاب کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب سورج نکلا تو اوپر سے ایک خوفناک چیخ آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا۔ ان کی جانیں نکل گئیں، روحیں پرواز کر گئیں، سب حرکتیں بند ہو گئیں۔
اور आवाज़ें खामोश हो गईं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने उन पर एक ही चीख भेजी तो वो सूखे हुए घास के ढेर की तरह हो गए, फिर उन पर बिजली का अजाब आया। अल्लाह ने फरमाया, और समूद की तरफ हमने कहा कुछ दिन तक फ़ायदा उठा लो, फिर उन्होंने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की तो उन पर कड़कने वाली बिजली आई और वो देखते ही रह गए। वो शहर बर्बाद हो गया, बिल्कुल उजड़ गया, जैसे कल यहाँ कुछ था ही नहीं। सब निशान मिट गए, जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ अजाब की तबाही बाकी रह गई। इसीलिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वत तबूक के मौका पर अपने सहाबा के साथ कौम साले की बस्तियों से गुजरे तो कुछ सहाबा वहाँ के मकानात और पहाड़ों में गारें देखने चले गए। कुछ ने वहाँ के कुओं से पानी लिया और खाने के लिए आटा गूंद लिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने हुक्म दिया कि वो सब खाना जानवरों को डाल दो और पानी बहा दो, और फरमाया उन घरों में दाखिल ना होना मगर रोते हुए, और अगर रोना ना आए तो रोने जैसा हाल बना लो, कहीं तुम पर भी वही अजाब ना आ जाए जो उन पर आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये उनके घर हैं जो इनके जुल्म की वजह से खाली पड़े हैं, इसमें अक्ल वालों के लिए बड़ी निशानी है। ए अल्लाह, तू ही सब कुछ देने वाला है। ए अल्लाह, हमें खुले और छुपे गुनाहों और फितनों से बचा ले। ए अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में साबित कदम रख, अपने जिक्र और शुक्र और बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमा, और हमें अच्छी मौत और जन्नतुल फिरदौस बगैर हिसाब और बगैर अजाब के अता फरमा। पाक है तू ए अल्लाह, हम गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई मबूद नहीं। हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं, और दुरूदो सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। प्यारे दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।